بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دو معزز جج صاحبان کی جانب سے ایک فیصلہ کر دینے کے بعد، ایک اختلافی نوٹ کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو شکست ہو گئی ہے، حکومت کا، مسلم لیگ نون کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ماہرین قانون کی رائے میں، اکثریت کی رائے میں، دو جج صاحبان کے اس فیصلے کی، اس اختلافی نوٹ کی فیصلے جیسی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دو جج صاحبان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن کیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ بینچ کا فیصلہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن صورتحال بہت خطرناک ہے، صورتحال بہت شدید تقسیم کی جانب ہمیں اشارہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ شدید تقسیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے۔ صورتحال کسی بھی طور پر اچھی قرار نہیں دی جا سکتی۔ دو جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جو ریمارکس استعمال کیے ہیں، انہیں لوگ خوفناک قرار دے رہے ہیں۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو دو جج صاحبان، جو سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کے ماتحت ہیں اس عدالت میں، کیونکہ چیف جسٹس چیف ہیں اس عدالت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر اور چیف جسٹس کے اختیارات پر، ان دونوں پر نظر ثانی کی جائے۔ ان کو جو پاورز حاصل ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ عمر عطا بندیال صاحب کو حاصل نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو حاصل ہیں۔ آج اس پر عمر عطا بندیال صاحب ہیں، کل اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، پہلے اس پر مسٹر جسٹس گلزار احمد تھے، مسٹر جسٹس ثاقب نثار تھے، مسٹر جسٹس افتخار چودھری تھے، مسٹر جسٹس بھگوان داس تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ لیکن اب یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ مسلم لیگ نون جو باتیں کر رہی تھی، مریم نواز شریف نے جو باتیں کی، سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ چیز سامنے آنا یہ بہت اہم ہے، اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ایک چیز دیکھیے، یہ ارشاد بھٹی صاحب کے الفاظ ہیں جیو نیوز پر، اور کیا کمال انہوں نے سم اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات پر، از خود نوٹس کے اختیارات پر 4 ججز فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اختیار ہے ہی ایک اور شخصیت کا، ایک اور عہدے دار کا، پاکستان میں عدالت عظمیٰ کے منصب پر، سب سے بڑے منصب پر بیٹھی شخصیت کا اختیار ہے، اس پر دیگر 4 لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہی نہیں بنتا، جو میرا ہے وہ میرا ہے، اس پر دوسرے کا اختیار نہیں ہے، اور یہاں اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ جس طرح سے چیف جسٹس کے بارے میں بات کی گئی، کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خوفناک ہے، آج کے پاکستان میں اس کے بعد بچا کیا ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو باتیں کی وہ بعد میں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے وسیع اختیارات کو دیکھنا ہوگا، ان کی وجہ سے عدلیہ پر تنقید ہوتی ہے۔ یہ درست وقت ہے کہ چیف جسٹس کے وسیع اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس از خود نوٹس لینے اور اسپیشل بینچز بنانے کے وسیع اختیارات ہیں، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کی عزت و تکریم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ ایک شخص کے وسیع اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ پارلیمنٹ میں اسپیکر انلمیٹڈ پاورز کا مالک ہے، وہ رولنگ دیتا ہے اور اس رولنگ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے قاسم سوری کے کیس میں دیکھا کہ عدالت عظمیٰ نے اس پر فیصلہ دیا اور اس رولنگ کو اٹھا کر سیٹ اسائیڈ کر دیا، لیکن ابھی جو کیا گیا راجہ پرویز اشرف کی جانب سے، پہلے کا استعفے قبول نہیں کرتا، آئین کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، پھر کا قبول کر لیے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکا ان کا۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی میں آرمی چیف کے پاس اختیارات ہیں، پارلیمنٹ میں اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں، عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں، عدالت عالیہ میں
لاہور ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی عدالت عالیہ ہو، تو وہاں چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں. جو ادارے کا چیف ہے اسی کے پاس اختیارات ہوں گے، اور کس کے پاس اختیارات ہوں گے. لیکن اب عدالت جو ہے وہ اس پر اعتراض کر رہی ہے. عدالت کے کچھ ججز اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ مفادات ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے. عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے. یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود نہ ہو. دیکھیے یہ بات پہلے بھی بہت بار ہوئی. میں آپ سے عرض کروں معاملہ اتنا سیدھا ہے کہ جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ تو ہے ہی، اس کا نام ہی سپریم ہے، اور یا پھر آئین سپریم ہے. ان سب سے بڑھ کر نہ چیف جسٹس سپریم، نہ آرمی چیف سپریم، نہ وزیر اعظم سپریم، نہ پارلیمنٹ سپریم، نہ سپریم کورٹ سپریم. میری رائے میں سب سے بڑھ کر ایک عام پاکستانی کی جان، اس کا مال، اس کی عزت سپریم ہے، جو آئین گارنٹی کرتا ہے. ایک ریاست میں ایک فرد اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا. یہاں جج صاحبان ان چیزوں کی باتیں تو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ، سپریم پارلیمنٹ کے اختیارات، لیکن ارشد شریف صاحب کے معاملے میں ان جج صاحبان نے اختیارات کی بات کی، اپنے پاورز کی بات کی، انصاف کی بات کی. ارشد شریف کی والدہ نے، ایک شہید کی والدہ نے عدالت کو جو درخواست دی، یہ عدالت کیا انصاف دے گی؟ عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کیا انصاف دیں گے جب آپ ارشد شریف کو انصاف نہیں دے سکے؟ اس کی والدہ کی درخواست کو آپ اس کیس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنا سکے. اس کی والدہ کی درخواست اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں طاقتوروں کے نام آتے ہیں. ارشد شریف کی والدہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویل چیئر پر بلانے کے بعد، ان کے سامنے آنسو بہانے کے بعد، اس سسٹم نے ارشد شریف کی والدہ کو کیا دیا، ارشد شریف کی اہلیہ کو کیا دیا، ارشد شریف کے بچوں کو کیا دیا، ارشد شریف کو کیا دیا، پاکستان کو کیا دیا؟ یہاں انصاف ہوا؟ عدالت نے اپنے اختیارات استعمال کیے. ایک شخص جس پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، پاکستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا حکومت کی وجہ سے، وہ لکھ کر دے رہا تھا اس ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس ملک کے صدر کو. اس کے بعد وہ اس ملک سے چلا گیا، اس پر بیرون ملک زمین تنگ کر دی گئی. انصاف دیا اس عدالت نے، وہ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی والدہ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر ہوئی. انصاف دیا اس عدالت نے. یہ ہمارے سامنے اس کا اختیار، اس کا اختیار، نواز شریف، عمران خان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، ارشد شریف کو انصاف دیا آپ لوگوں نے. آپ لوگ انصاف کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک خوفناک تصویر ہے جو ہمیں آج عدالت عظمیٰ میں نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر ماتحت جج صاحبان جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ماتحت ہیں، اور آگے جا کر ان میں سے کوئی چیف جسٹس بنے گا اور باقی عدالت کے جج صاحبان اس کے ماتحت ہوں گے، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات پر نظر ثانی کی جائے. آپ کو یہ صورتحال اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ایک جانب میری ناقص رائے میں عمران خان ہے، دوسری جانب سب ہیں، سب کے سب ایک طرف عمران خان ایک طرف. یہ جو ایک دوسرے کا ماضی میں گریبان پکڑتے تھے، یہ ایک طرف عمران خان ایک طرف. اس ملک میں اداروں میں موجود اہم ترین شخصیات ایک طرف، عمران خان ایک طرف. اس ملک میں ہمیں سسٹم ایک طرف نظر آتا ہے، عمران خان ایک طرف نظر آتا ہے. آپ کو جنرل باجوہ کے انٹرویوز میں یہ نظر نہیں آتا؟ اور وہ انٹرویوز دینے کے بعد جنرل باجوہ کہتے ہیں میں نے انٹرویوز نہیں دیے. اس ملک میں وزیر داخلہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا تو یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. تو عمران خان اس ملک میں اس وقت جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے وہ اس جانب ہے، باقی تمام آپ کو ایک جانب نظر آتے ہیں. اس کی جماعت ایک جانب، باقی سب ایک جانب. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال کسی بھی طور اچھی نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے نیوز کے ادارے اس وقت جو ہمیں پکچر دکھا رہے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو منسٹر ہے وہ عمران خان کی، آپ دیکھیے کہ ایلیمنیشن کی بات کر رہا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے.
پھر اس کے بعد این ڈی ٹی وی کیا لکھتا ہے؟ این ڈی ٹی وی لکھتا ہے کہ یا تو عمران خان جو ہے وہ ختم ہوگا یا پھر ایدر عمران خان ول گیٹ مرڈرڈ، اور یہ این ڈی ٹی وی لکھ رہا ہے. چلیے انڈیا کا ہے، ہمارے ہاں ان کو اختلافات کو ہوا دینی ہے. الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے؟ ایدر عمران خان ایگزسٹس اور وی ڈو، سیز پاکستان ہوم منسٹر. یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے. عرب نیوز کیا لکھ رہا ہے؟ ثناء اللہ لنکس پیس ود عمرانز آؤسٹر فرام پالیٹکس. یہ اس وقت اس حکومت کے کارنامے ہیں جسے دنیا اس وقت دکھا رہی ہے. تو عمران خان ایک طرف، باقی سب ایک طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں آپ اگلے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور اگلے انتخابات سے فرار میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو اڑا کر رکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. مسلم لیگ نون اس پر تالیاں بجا رہی ہے. یہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحبان ہمیں قبول نہیں، ان لوگوں کے نزدیک یہی جج صاحبان بہترین جج صاحبان تھے جب انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ اڑائی تھی. تو آج یہ سراسر منافقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ عمران خان کے ساتھ ہوا تھا تو کیا عمران خان نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آپ کا احترام نہیں؟ عمران خان نے کہا تھا چیف جسٹس آپ کا بہت احترام ہے. آج مریم نواز شریف جلسوں میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ کرپٹ جج، کمپرومائزڈ جج، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نام لیتی ہیں. مریم نواز شریف مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کا نام لیتی ہیں. اپنے سامنے اپنی جماعت کے وکلا کو بٹھاتی ہیں، اور وکلا کو بٹھانے کے بعد مریم نواز شریف حملہ کرتی ہیں پاکستان کے عدالت کے بڑے بڑے ناموں پر، اور یہ ہمارے ہاں چلتا ہے. اس کے بعد پیمرا چینلز کو کہتا ہے تم نے کیوں چلایا؟ سرکاری ٹیلی ویژن دکھاتا ہے یہ تمام گفتگو، اور پیمرا گریبان پکڑ لیتا ہے چینلز کا. یہاں چینلز کا گریبان پکڑا جاتا ہے، مریم نواز شریف کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، اور عمران خان کی تقریر ہوتی ہے تو پیمرا بند کروا دیتا ہے چینل. صرف عمران خان کی تقریر کے لیے نہیں، عمران خان کی جماعت کے جلسے کی کوریج کے لیے بھی پیمرا بند کروا دیتا ہے. اداروں کو اس طرح سے یہ حکومت، اس حکومت کے دوست عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور اسی لیے ایک عام آدمی آپ کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ لوگ زیادتی میں اس حد تک جا چکے کہ جو کل ایک دوسرے کو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیتے تھے، آج یہ لوگ عمران خان کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. میں یہاں آپ کے سامنے فوری طور پر رکھوں کہ میاں نواز شریف کے کارنامے کیا ہیں. میاں نواز شریف کے کارناموں کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے دوست بشارت راجہ نے ایک تھریڈ لکھا ہے ٹویٹر پہ. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جسٹس سجاد علی شاہ کو کیوں ایک رات کے لیے قید خانے میں ڈالنا چاہتے تھے. نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس کر کے طلب کیا. بادشاہ سلامت عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئے، مگر انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو سبق سکھانے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا. گوہر ایوب نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر تھے. یہ وہ دور تھا جب نواز شریف سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑے. گوہر ایوب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلے نواز شریف نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے طلب کرنے کا کہا. جب انہیں بتایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں اور چیف جسٹس طلبی کے اس نوٹس کو معطل کر دیں گے، تو نواز شریف نے وہاں سے روانہ ہوتے وقت گوہر ایوب سے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں. راستے میں نواز شریف نے گوہر ایوب کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا گوہر صاحب کوئی راستہ بتائیں کہ چیف جسٹس کو گرفتار کیا جا سکے، اسے میں ایک رات جیل میں رکھنا چاہتا ہوں. گوہر ایوب نے انکار کیا اور کہا پرائم منسٹر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر بریف کیس حرکت میں آیا. رات کی تاریکی میں وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی طیارے پر جسٹس رفیق تارڑ اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو کوئٹہ لے گیا تھا. نواز شریف کے حکم پر ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے رات گئے کوئٹہ میں طیارے کو لینڈ کرنے دیا گیا. حالانکہ اس وقت کوئٹہ ایئرپورٹ پر رات کو لینڈنگ نہیں ہوتی تھی. ایئرپورٹ سٹاف کو حکم جاری کیا گیا کہ عزت مآب کا دورہ کانفیڈینشیل ہے. کانفیڈینشیل دورے کے نتیجے میں ایک فیصلہ اور آیا اور چیف جسٹس کو غیر آئینی طور پر عہدے سے ہٹایا گیا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے غیر آئینی حکم کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا. پھر نواز شریف مجزل اللہ العالی کے حکم پر جی ٹی روڈ کے اطراف سے جتھے بلوا کر سپریم کورٹ پر حملہ کرایا گیا. یہ ایک شرمناک ترین باب ہے کہ ایک حکمران سیاسی جماعت سپریم کورٹ پر ہی چڑھ دوڑے. سامنے کی یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے سربراہ نے آج تک اس حرکت پر قوم سے معذرت تک نہیں کی. شریف خاندان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے مافیاز کے طور پر ملک پر حکومت کی. شریف خاندان اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چاروں جانب سے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے. چیف جسٹس بندیال آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کا کنڈکٹ
کل بھی ہمارے سامنے تھا، آج بھی ہمارے سامنے ہے، وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس پر حملہ آور ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔